احتلام کا مرض: جب کوئی نوجوان ان گندی عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے یا عمر سے پہلے ہی مبشرات کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء تناسل اس کی قدرزی کی الحاظ ہو جاتے ہیں کہ کپڑوں کی رگڑ یا تصویر سے ہی ان میں جنسی اشتعال پیدا ہو اٹھتا ہے، اور جس وقت وہ سوئے ہوتے ہیں یہ خیال ایک خواب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نیم خواب میں بھی اس کے دماغ کے چند اعضاء اپنا کام انجام دیتے رہتے ہیں، اس لیے جیسے ہی اس کا خیالی پیکر اس کے سامنے آ جاتا ہے مادہ خارج ہو جاتا ہے اور پھر یہ سلسلہ مستقل شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس مرض کے پیدا ہونے کی وجہ غلط عادتیں اور کثرت ملاپ ہی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ رات دن جنس مخالف کی قربت کے تصور میں کھوئے رہتے ہیں، اس لیے جیسے ہی وہ سوتے ہیں جنسی مخالف سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گندے خیالات، قبض، اعضائے تناسل کے خارج وغیرہ بھی اس مرض کو پیدا کرنے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ عام طور پر رات کے پچھلے پہر میں نیند کی حالت میں ہی احتلام ہوتا ہے۔ اکثر خواب میں کسی خوبصورت عورت یا لڑکے کو قریب پاتے ہی احتلام ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی بغیر کسی مخالف جنس کی قربت کے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام کے بعد جو کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ مبشرات کے بعد محسوس ہونے والی کمزوری سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور جب ایک مرتبہ احتلام شروع ہو جاتا ہے تو وہ معمول بن جاتا ہے۔ ہر رات احتلام ہونے لگتا ہے اور پھر جسم میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، پیشاب میں شکر آنے لگتی ہے، دماغی اعصاب اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ یادداشت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، قوت بہہ میں کمی آ جاتی ہے اور مبشرات شروع ہوتے ہی مرد منزل ہو جاتا ہے، اور اس طرح جریان اور صورت نزال کی بیماریاں جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ احتلام کا دل، دماغ اور جسم کے علاوہ وہ قوت بہہ پر بھی خطرناک اثر پڑتا ہے، اس لیے جیسے ہی احتلام کی شکایت شروع ہو علاج کرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ احتلام کا علاج: اس خطرناک مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے خیالات کی پاکیزگی لازم ہے۔ گندے خیالات عام طور پر گندی کتابیں پڑھنے سے، گندی فلمیں دیکھنے سے اور گندی صحبت میں رہنے سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے جو گندے خیالات پیدا کرتی ہیں۔ سونے سے بیشتر اگر نہانا ممکن نہ ہو تو ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھو لینے چاہئیں۔ کھانا کم از کم 4 گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے۔ سونے سے پہلے دودھ، چائے جیسی گرم چیزیں نہیں لینی چاہئیں۔ بستر پر چت لیٹنا، بستر کا ملائم ہونا، کمرے کی دیواروں پر عورتوں کی تصویریں ہونا مؤثر صحت ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے زمین یا لکڑی کی تخت پر کروٹ کے بل سونا چاہیے۔ کمرے کی دیواروں پر سے عورتوں کی تصویریں ہٹا دینی چاہئیں۔ ایسی عظیم ہستیوں کی تصویریں لگانا زیادہ مفید ثابت ہوگا جن کی زندگی ایک مثال رہی ہو۔ بستر پر لیٹ کر جب تک نیند نہ آئے مذہبی یا اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صبح جلدی بستر چھوڑ دینا چاہیے۔ اوس سے بھیگی گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بھی اس مرض میں بہت افاقہ ہوتا ہے۔ جس طرح مرد اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، عورتیں بھی اس موذی مرض میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ آج کل عورتیں تنگ لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ یہ تنگ لباس ان کے جسم کے ان اعضاء کو رگڑتے ہیں جو ان میں شہوت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں بھی گندی کتابیں پڑھنے اور بلو فلمیں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ جوانی کا آغاز ہوتے ہی لڑکوں کی کسی نہ کسی لڑکے سے دوستی یا محبت ہو جانا کوئی غیر قدرتی بات نہیں ہے، مگر وہ گھریلو پابندیوں کی وجہ سے جنسی تسکین حاصل نہیں کر پاتی۔ ان کے تصور میں کسی نہ کسی جوان کی تصویر گھومتی رہتی ہے اور رات کو جب وہ سوتی ہیں ان کی جنسی خواہش خواب و شکل اختیار کر لیتی ہے اور احتلام ہو جاتا ہے۔ جس طرح لڑکوں کو خواب میں لڑکیاں یا عورتیں نظر آتی ہیں، لڑکیوں کو بھی لڑکے یا مرد نظر آتے ہیں اور انہیں بھی لڑکوں کی طرح احتلام ہو جاتا ہے۔ اس سے انہیں لگوریا کی شکایت ہو جاتی ہے جس کا ان کی صحت اور خوبصورتی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔
جن عورتوں کو اپنے شوہر سے مکمل طور پر جنسی تسکین حاصل نہیں ہو پاتی، انہیں بھی یہ مرض لگ جاتا ہے۔